یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کچھ تو ایسے بھی جن کے اندر ایک بھی کام ایسا نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور جس کام سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے، جس کام پہ ہمارے نبی نے لعنت فرمائی ہے، وہی کام ہر انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، ہر انسان کے دل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ یہ سوچتا یہی میری زندگی ہے اور یہی ہم کو جینا اور مرنے کے بعد مٹی ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، مٹی ہو کر ختم نہیں ہو جائیں گے۔ جواب دینا ہے دنیا میں کیا کرا، کیسے زندگی گزاری، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا اسلام ہے۔ تو میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہ کر زندگی گزارو۔ اگر نبی کا طریقہ چھوڑ دیا اور غیروں کا طریقہ اپنا لیا تو قسم خدا کی اس انسان کی دنیا بھی برباد اور مرنے کے بعد اس کی آخرت بھی برباد۔ تو میرے بھائی، کوشش کریں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو ہم کو باتیں بتا کے گئے ہیں اور جس کام سے ہم کو روکا گیا ہے، اس کام کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکیں، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام اپنی زندگی میں اتاریں۔ میرے بھائی، نوجوان نسل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو قسم خدا کی ہمیں کوئی لڑکی نہیں دیکھے گی۔ ارے تم کیا جانو داڑھی والوں کا کہ جو شخص دنیا میں داڑھی رکھتا ہے اس سے تو جنت کی حور بھی پیار کرتی ہے۔ تم دنیا کی عورتوں کی بات کرتے ہو جن کی ایک جو رائی کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، اس کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ میں بات اس پر کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں بات جو لے کے چلا وہ عشق رسول کی لے کر چلا ہوں۔ یہ واقعہ بہت بڑا ہے، ہم کو بھی معلوم ہے کہ عورت کی کیا حیثیت ہے۔ اگر وہ عورت کنگھی نہ کرے تو اس کے سر میں جواں پڑ جائیں گے، اگر وہ عورت اپنے کان صاف نہ کرے تو کان سے ایسے بدبو آئے گی کہ کوئی شخص اس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ چلو اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیتے آپ کے سامنے، ورنہ آپ کہو گے کہ حافظ صاحب نے بات تو بولی لیکن پوری بتائی نہیں۔ ایک بوڑھا فقیر انسان ایک بادشاہ کے محل میں گیا، اس کی بیٹی تھی یا اس کی کوئی لڑکی تھی، تو بوڑھے نے بولا کہ یہ لڑکی سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے بولا تمہارے پاس کیا اس کو دینے کے لیے؟ تو جو کھجور ہوتا ہے، کھجور کھانے کے بعد جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی بھی ہٹاؤ، گٹھلی کے اوپر جو پتی جمی ہوتی ہے بالکل باریک سی ہوتی ہے، کبھی کھایا تو آپ کو معلوم ہوگا، بالکل باریک ہوتی ہے۔ اس نے وہ نکالی اپنی زبان سے اور اس کو بادشاہ کو دکھایا کہ ہم اس لڑکی کی یہ قیمت لگاتے ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، بولا اتنی خوبصورت میری لڑکی، تم نے اس کی یہ قیمت لگائی ہے؟ تو بوڑھا کہنے لگا کہ اگر آپ کی یہ بچی، اگر آپ کی یہ بیٹی اگر اپنے بال صاف نہ کرے، اگر اپنے بالوں میں شیمپول نہ لگائے، اگر اپنے بالوں میں تیل نہ لگائے تو ایک ہفتے کے بعد بال ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کو چھونے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ بات ہو رہی تھی دنیا کی عورتیں اور جنت کی حور کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ جو لوگ مذاق اڑاتے مسلمانوں کا، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے عجیب دماغ بھرا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد حوریں ملیں گی اور مرنے کے بعد جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اس کے اوپر یہ بات چل رہی تھی۔ لیکن وہ اللہ والا آ کر اس نے پورا معاملہ صاف کر دیا کہ اگر یہ اپنے کان صاف نہ کرے تو کان سے اتنی بھینکر بدبو آئے گی، اگر یہ اپنے ناخون نہ کاٹے تو ناخونوں سے بدبو آئے گی، اور پھر آگے کی بات ہم کرنا نہیں چاہتے، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کیسی باتیں بولی ہوں گی، لیکن وہ بات ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہم بات یہ لے کے چلے تھے کہ میرے بھائی، صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نبی کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، ہم نبی اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، ہم نبی کے لیے اپنا مال قربان کر سکتے ہیں، ہم نبی کے لیے اپنا پورا کاروبار لٹا سکتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ زبان سے کہہ دینا صرف وہ نہیں ہے، کچھ کر کے بھی دکھانا ہوگا۔ نبی نے داڑھی رکھی، آپ کے چہرے پر داڑھی ہے،
نہیں ہے، کیوں کہ نبی سے محبت ہی نہیں ہے۔ بس سال میں ایک بار عید میلاد النبی بنا لیا، سوچتے ہیں کہ ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائی، یہ اسلام ہم کو بیٹھے بیٹھے نہیں مل گیا ہے، اس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، گھر سے باہر نکلے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے، تب جا کے یہ اسلام ہم کو ملا ہے، ہمیں تو بیٹھے بیٹھے مل گیا ہے۔ تو میرے بھائی، انسان اسی چیز کی قدر کرتا ہے جب وہ چیز اپنے پیسوں سے خریدتا ہے، اپنی محنت سے خریدتا ہے، تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا قدر قیمت ہے۔ لیکن جو چیز انسان کو بھیک میں ملی ہو، جو چیز انسان کو کسی نے دی ہو، اس کی وہ قدر نہیں کرتا ہے۔ اور وہی حال ہمارا ہے، ہمیں تو گھر پہ بیٹھے بیٹھے اسلام مل گیا، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا ہے، ہمارے بچے ہوتے جا رہے، سب مسلمان ہوتے جا رہے، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسلام آیا کیسے ہم لوگوں کے پاس؟ کتنی قربانی دی ہے ہمارے نبی نے، کتنی قربانی دی ہے صحابہ نے، تب جا کر یہ اسلام ہمارے پاس آیا ہے۔ تو میرے بھائی، غیروں کا طریقہ چھوڑو، کیوں کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم کو لگتی ہے دیکھنے میں دنیا بہت بڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو میرے بھائی، میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کامیابی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں، تو آج سے یہ عہد باندھ لو کہ ہم وہی کام کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے نبی نے منع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھو، مونچھیں کاٹو، کیوں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے شرم آتی ہے، ہم کو کوئی دیکھے گا نہیں، ہم کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ میرے بھائی، آج سائنس بھی ماننے کو تیار ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی رکھنے کا جو طریقہ بتایا، قسم خدا کی مسلمانوں کے پاس اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ انہوں نے چیک کیا کہ جو داڑھی نہیں رکھتے ان کا چہرہ اور جن کے چہرے پر داڑھی ہے ان کو چیک کیا گیا ہے، ویڈیو پڑھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج سائنس وہ باتیں بتا رہی ہے مسلمانوں کو جو ہمارے نبی 1400 سال پہلے ہم کو بتا کے چلے گئے، وہ باتیں آج بتا رہی ہے سائنس، اور کہتی ہے کہ میری تحقیق ہے، میری تحقیق ہے، ہم نے یہ کھوج کر نکالا ہے، ہم نے اس کو چھانا ہے، میری بات ہے۔ نہیں میرے بھائی، تم یہ کبھی نہیں کہو گے، تم مر جاؤ گے، لیکن یہ کبھی نہیں کہو گے کہ یہ مسلمان کے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تھے مدینہ میں، انہوں نے یہ بات کہی تھی 1400 سال پہلے، یہ تمہاری زبان سے نہیں نکلے گا۔ کیوں کہ تم چاہتے ہو کہ ہم نے یہ چیز نکالی ہے۔ ابھی جو پیشاب کرنے کا جو مسئلہ آیا تھا کہ پیشاب باتھ روم کرنے کے لیے کیسے جانا چاہیے انسان کو، سر ڈھانپ کر جانا چاہیے کھول کر، تو سائنسدان نے کیا بولا کہ ہر انسان کو باتھ روم کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر اپنے سر کو جھپا کر جانا چاہیے، کیونکہ جب انسان پیشاب کرتا ہے اس جگہ سے ایک بہت زہریلی بھاپ نکلتی ہے، وہ اس کو اس کے چہرے پر، اس کے بالوں میں لگتی ہے۔ آج تم بتا رہے ہو مسلمانوں کو، ہمارے نبی تو 1400 سال پہلے بتا کے گئے ہیں کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان سر کھول کر باتھ روم میں نہ جائے۔ جب بھی باتھ روم میں جائے، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، اپنے سر پہ دوپٹہ لے کے، اپنے سر پہ ٹوپی، اپنے سر پہ رومال لے کر تب باتھ روم میں جائے۔ لیکن آج اس کا عمل کسی کے اوپر نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اگر کچھ بات بری لگی ہے تو اپنا بھائی سمجھ کر معاف کر دینا، لیکن جب اس کے اوپر بات ہوتی تو بہت غصہ آتی کہ مسلمان کس بربادی کی طرف جا رہے ہیں، غیروں کا طریقہ اپنا کے اپنے آپ کو بھلائی دیا کہ ہم کون ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم نے دنیا میں کیا کرا، اور 1400 سال پہلے ہماری کیا بات تھی دنیا کے اندر۔ آج سب کچھ بھلا دیا مسلمانوں نے، نماز بھی چھوڑ دی، روزہ بھی چھوڑ دیے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ہاں، مونچھیں رکھوا لو،
جس نبی نے منع کیا کہ جو انسان کی مونچھیں اتنی بڑی ہو جائیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں لگنے لگے، سمجھو مکروہ چیز ہے کھانا، گندگی ہے وہ، ہمیں تو گھن آتی ہے جس کے مونچھیں ہوتی ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، گھن ایسی آتی اس کی طرف دیکھنے سے بھی ہمیں، کیونکہ جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے تو ان کو اس چیز سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم دل میں تو خیال کرو کہ یہ نبی کی سنت کو کٹوا کر وہ کام کر رہا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اس نے اپنے نبی کو ناراض کیا ہے۔ گھن آتی ہے ایسے انسانوں پہ جو داڑھی کاٹ کر مونچھوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، دودھ پیے گا، کوئی بھی کھانے پینے چیز کھائے گا گلاس میں منہ لگا کر، کتنی گھن آتی انسان کے اوپر۔ وہی بال اس میں گھسیں گے برتن کے اندر، وہی پیے گا اور وہی پیے گا۔ اب زیادہ اندر کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔